السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم اپنے کورس کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں جس میں اجماع امت سے اس عقیدے کو ثابت کیا گیا ہے۔ لیکن امت کا اجماع، اس کا مطلب کیا ہے؟ اجماع امت سے مراد معنی کیا ہے؟ کہ کسی بھی دینی مسئلے پر علماء امت کا، مجتہدین کا، وہ علماء جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، مجتہد کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں اور علم میں ایک بڑا نام ہے، ان علماء کا کسی ایک مسئلے پر حالات حاضرہ میں کسی ایک دینی مسئلے پر متفق ہو جانا، جو کہ قرآن اور احادیث سے بظاہر نہیں ملا، ان کا متفق ہو جانا، متحد ہو جانا اجماع امت ہے۔ اور جب علماء امت کا، مجتہدین کا کسی دینی مسئلے پر اجماع ہو جائے، وہ متفق ہو جائیں، اتحاد ہو جائے، تو عوام کے لیے، عام مسلمان کے لیے اس مسئلے کو قبول کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کو قبول کرنا ایسے ہی ضروری ہو جاتا ہے جیسے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کو۔ اور اجماع امت قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے بعد تیسرے نمبر پر ہے، اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے۔ تو اجماع امت سے بھی ہم یہ آج سیکھیں گے اور سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ ختم نبوت کا عقیدہ، اس پہ امت کا اجماع بھی موجود ہے۔ اجماع امت پہ ہم حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم، کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، اور جب تم امت میں اختلاف دیکھو تو جو سواد اعظم ہے، یعنی جو امت کا بڑا گروہ ہے، اس کے ساتھ ہو جاؤ، اس میں شامل ہو جاؤ، اس کی رائے کو قبول کر لو، اس کی تائید کر دو۔ تو اجماع امت یہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہو گیا، اور اس کی اہمیت قرآن و حدیث کے بعد تیسرے نمبر پہ، اس سے بھی اس کی امپورٹنس اور اس کا بنیادی ہونا اور دین اسلام میں اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہم آگے چلتے ہیں اور حدیث مبارکہ کے بعد صحابہ سے بھی اس عقیدے پہ، صحابہ کا اجماع، وہ بھی آپ کے سامنے نقل کر دیتے ہیں۔ حضرت حارث بن مضرب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کے بیان کیا، روایت کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ جب ان کے پاس گئے اور جا کے بیان کیا کہ میرا کسی عرب سے کوئی عداوت، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی نفرت نہیں ہے، لیکن میں عرب کے ایک علاقے کے قریب سے گزرا، قبیلہ بنو حنیفہ، تو میں نے ان لوگوں میں دیکھا کہ وہ لوگ مسلمہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ بات پتہ چلی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے حکم دیا کہ ان کو میرے سامنے پیش کیا جائے، اور جب ان لوگوں کو پیش کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے علاوہ ان تمام کو توبہ کا حکم دیا، تائب ہونے کا حکم دیا، اسلام کی طرف دعوت دی، اور وہ سب تائب ہو گئے، ایمان لے آئے، اسلام کو قبول کر لیا۔ لیکن ایک شخص ابن نواحہ، اس کو آپ نے حکم نہیں دیا، اس سے معافی نہیں، اور اس کو اسلام کی طرف دعوت نہیں دی، اور اس کی وجہ بیان فرمائی
کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا تھا کہ جب مسلمہ کذاب نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا اور ابن نواحہ قاصد بن کے آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر تو قاصد نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کروا دیتا، تو فرمایا اس وقت تو قاصد نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرظہ بن آپ کو حکم دیا کہ بازار میں جا کے اس کو قتل کر دیا جائے، اور وہ اس کو بازار لے کر جاتے ہیں اور بازار میں جا کے اس کا سر تن سے جدا کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے ابن نواحہ کو تو جا کے بازار میں دیکھ لے، وہ وہاں پہ مرا پڑا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو نبوت کا انکار کرنے والا ہے، ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے، وہ دائرۂ اسلام سے خارج اور کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر اسلام لانے کے بعد اس نے ختم نبوت کا انکار کیا تو وہ مرتد ہے، اور اس کی سزا شریعت کے حکم کے مطابق قتل ہے، جو کہ حکومت وقت کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ عمل کہ مسلمی جو تھے ان کو بلانا اور اسلام کی دعوت دینا اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دے کے اسلام میں اور ایمان میں شامل کرنا، داخل کرنا، اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ ختم نبوت کا منکر جو ہے، ختم نبوت کا انکار کرنے والا، وہ دائرۂ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم آگے چلیں تو عقیدہ ختم نبوت پہ امت کا جو موقف ہے، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین اور 1400 سال کی امت، اس کا جو موقف ہے عقیدہ ختم نبوت پہ، اس کا جو اجماع ہے، اس حوالے سے ایک بہت اہم عبارت جو آپ کے سامنے موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بھی آپ علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے تو دعوی نبوت کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اس کے اوپر امت کا اجماع ہے، صحابہ کا اجماع بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور صحابہ کے بعد کی جو امت ہے 1400 سال کی، اس کا اجماع بھی آپ کے سامنے اس عبارت سے آ گیا کہ آپ علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کرنا کفر ہے، اور ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اس کے اوپر امت کا اجماع ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت دراصل ختم نبوت کے عقیدے کا انکار ہے۔ مزید اگر ہم آگے چلیں اور ختم نبوت کے عقیدے پہ امت کا اجماع دیکھیں تو اس پہ ایک بہت اہم عبارت ہمیں ملتی ہے کہ پوری امت نے لفظ خاتم النبیین سے اس کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کا معنی، اس کا تشریح کیا کی ہے، تو امت کا اس لفظ کی ایکسپلینیشن، وضاحت، تفصیل، تشریح اور تعریف کے اوپر اجماع ہے کہ اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی یا رسول پیدا نہیں ہوگا، آپ علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی کی حیثیت سے دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، آپ علیہ السلام کے بعد نبوت جاری نہیں، آپ علیہ السلام کے بعد نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی۔ اور اس لفظ کی کوئی بھی تعویل باطلہ اور کوئی بھی ایسی تشریح اور ایکسپلینیشن جو اس معنی اور مفہوم کے خلاف جاتی ہے، وہ پوری امت کے اجماع کے خلاف ہوگی، وہ اس کے بنیادی وضاحت کے خلاف ہوگی، وہ ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف مانی جائے گی۔ تو اس طرح کی کوئی بھی وضاحت، کسی بھی قسم کی ایکسپلینیشن، کسی بھی قسم کی تعویل، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ امت مسلمہ کے اجماع اور موقف کے خلاف تصور کی جائے گی، اور ایسا شخص ختم نبوت کے عقیدے کا منکر تصور کیا جائے گا۔
اور ختم نبوت کے عقیدے کا منکر کافر اور دعوت اسلام سے خارج ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم موقف علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اجماع امت کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ اس میں بڑی اہم بات بیان فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا اور اس حوالے سے امت کا جو موقف ہے، یہ ایک ایسا موقف ہے اور ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسا عقیدہ ہے جس کو کتاب یعنی کہ قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے، جس کے اوپر دلائل ہمیں قرآن سے بھی ملتے ہیں، اور جس کے اوپر ہمیں دلائل احادیث مبارکہ سے بھی ملتے ہیں، جس کو احادیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا۔ یعنی کہ یہ مسئلہ، یہ عقیدہ، یہ نظریہ اتنا بنیادی ہے کہ یہ نص سے ثابت ہے، اور امت کا پھر تیسری بات انہوں نے فرمائی کہ حدیث مبارکہ کے بعد پوری امت کا بھی اس کے اوپر اجماع رہا ہے، اور امت بھی اس عقیدے کے اوپر متفق ہے، اور اس کی اسی ایکسپلینیشن کے اوپر متفق ہے جو بیان کی گئی۔ فرمایا جو اس عقیدے کا یا اس عقیدے کی اس تشریح کا منکر ہوگا جو کہ امت نے بیان کی، جو قرآن نے حدیث نے بیان کی اور جس پہ امت کا اجماع ہے، اگر اس تشریح سے، اس وضاحت سے، اس تعریف سے منکر ہوگا تو وہ دعوت اسلام سے خارج اور کافر ہے، اور ایسے شخص کو اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسے قتل کیا جائے، کیونکہ وہ اسلام کے اصل چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اسی عقیدے کا نام استعمال کر کے اس کی تشریح میں اور اس کی وضاحت میں تعویل باطلہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اگر توبہ نہ کرے تو واجب القتل ہے۔ اس کو بیان فرمایا علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے، بہت بہترین وضاحت ہے، لیکن یہ قتل کرنا یہ ذمہ داری حکومت کی ہے۔